السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ حضرات محترم، سورہ فاطر کی آیات ہیں 15 سے۔ کوشش کروں گا کہ آخر تک چلا جاؤں سورہ فاطر کے۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو خصوصیت سے قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم ایمانیات کی کتاب ہے، اور دنیا میں اصل مسئلہ ابتدا سے انتہا تک تا قیامت تک ایمانیات کا ہی رہے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایمانیات کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اس لیے قرآن فقہی تفاصیل میں نہیں جاتا۔ فقہی تو چھوڑیں، مطلب جو ہماری نماز ہے اس تک کی تفاصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایمانیات سے جو تعلق ہے جن مسائل کا، ان کی تفصیل میں چلا جاتا ہے قرآن کریم۔ جو لوگ جیورسپروڈنس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے قرآن کریم کی کم و بیش 6 سے 7 ہزار آیات ہیں، لیکن آیات الاحکام کم و بیش 500 ہیں بس۔ ہزاروں آیات میں سے جن سے فقہی احکام نکلتے ہیں، جس پر دار و مدار ہے ہماری پوری فقہ کا، اصول فقہ کا، وہ کم و بیش 500 آیات ہیں، جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے۔ اس کی مکمل علماء نے الگ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں آیات الاحکام کے اوپر۔ وہ باقی ساری آیات ایمانیات سے متعلق ہے کم و بیش۔ تو دنیا میں اصل مسئلہ ایمانیات کا رہا ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ایمانیات ہی کا رہے گا۔ نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ہے۔ نفس نماز میں اختلاف نہیں، نماز کی جو بنیاد ہے اس میں اختلاف نہیں، اور نماز کی سب سے بڑی بنیاد ایمانیات ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب حضرات محترم یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کریں۔ فقہی تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دنیا کے سامنے آپ جس چیز کو پیش کرتے ہیں نا، وہ اپنی فقہی تعبیرات کو پیش نہیں کرتے، نہ فقہی اختلاف کو پیش کرتے ہیں، دنیا کے سامنے آپ قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ جو اندر کی فقہی تعبیرات ہیں وہ ہمارے گھر کے اندرونی مسائل ہیں، اور وہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو ہمارے لیے عیب کا باعث ہوں، بلکہ وہ اندرونی مسائل دراصل ہمارے لیے فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں، اور یہ اندرونی مسائل اسی وجہ سے ہمارے اندر لچکدار ہیں۔ لیکن ہمارا ایک طبقہ ہے رفع دین پہ پوسٹیں کرتا پھرتا ہے، آمین بالجہر پہ پوسٹیں کرتا پھرتا ہے، تو ان کو بندہ کیسے سمجھائے؟
ان بیچاروں کی غلطی بھی نہیں، غلطی اس منبر پہ بیٹھنے والوں کی ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہے۔ انہوں نے ایسے چھوٹے مسائل کو بالکل ایمانیات کے درجے میں لا کے پیش کر دیا، تو اب سننے والا بیچارہ کیا کرے گا؟ اس لیے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھے۔ جب ہم کفر کے سامنے جاتے ہیں تو پھر یہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن کے آپ نہیں جاتے ہیں، کفر کے سامنے صرف اسلام کا نمائندہ بن کے جاتے ہیں، بس صرف اسلام کا نمائندہ بن کے۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے اپنا تعلق رکھیں، آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہاں، خود مفسر قرآن نہ بنے، یا ہر ایرا غیرہ نتھو پتو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، تفسیر قرآن لکھنے بیٹھ جاتا ہے، وہ کاپی کٹ پیسٹ وہ یہاں بھی چلانے لگتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندہ اس طرح گمراہ ہوتا ہے، اور دنیا میں گمراہ ہونے والوں کی جو پیک لیول پہ بڑی تعداد ہے وہ ذہین لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، ان کے پیچھے پھر لوگ گمراہ ہوتے ہیں ذہین کو فالو کر کے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف رجوع رکھتے ہیں تم ان لوگوں کی پیروی کرو۔ آخر قرآن کریم نے یہ کیوں کہا؟ قرآن اتنا ہی کہتا قرآن کی پیروی کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، بس اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن قرآن نے پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر صراط الذین انعمت علیہم کیوں کہا؟ ان لوگوں کی پیروی کرو جن پر سمجھے بات لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے، ایمانیات کو، تو فقہی تعبیرات کے اندر آپ کا ظرف وسیع ہو جائے گا، تو پھر آپ ان چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں لڑیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر اپنے مطالعے میں رکھیں۔ سورہ فاطر ہے، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کتنا بے نیاز، اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ذات ہے۔ باپ بھی بیٹے کو کہہ دینا ہر وقت تو میرا ہی کھاتا ہے تو اس کو بھی برا لگنے لگتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کہتا ہے تم میرا ہی کھاتے ہو، میری بدولت تمہاری سانس چل رہی ہے، اور اس کو جو جتنا سمجھتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں قوانین ہی نرالے ہیں، آپ جس بندے سے گھبراتے ہیں آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے در کے قوانین کچھ اور ہیں، یاد رکھیے۔ یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم ہو ہی فقیر۔ انتم مبتدا ہے، الفقراء اس کی خبر ہے، دونوں معرفہ ہیں، یہ حصر کا فائدہ دے رہے ہیں۔ تھوڑی بہت جن کو عربی آتی میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ یا ریکارڈنگ الحمدللہ علماء بھی سنتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے عربی کی ایک آسان سی بات کر دی۔ تم ہو ہی فقیر، تم ہی فقیر ہو، اللہ فقیر نہیں ہے۔ مطلب یہ انتم الفقراء، تم ہی فقیر ہو، تم ہی محتاج ہو۔ انتم الفقراء، پھر محتاج بھی کس کے ہو؟ اللہ ہی کے ہو، الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی۔ غالباً غزوہ خندق ہے، بلکہ یقیناً نبی علیہ السلام بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کام مجھے دے دیں۔ کہا پیچھے ہٹو، انا افقر الی اللہ، میں تم سے بڑھ کر اللہ کے در کا فقیر ہوں، یہ کام مجھے خود کرنے دو۔ اللہ کی شان، اس کے جلال، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ انبیاء آئے ہی اللہ کی معرفت کے لیے تھے،
انبیاء کا نزول ہی اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کے لیے تھی. کب پیچھے ہٹو، میں تم سے بڑھ کر اللہ کے در کا فقیر ہوں. اور ہم دین کی بات کر کے لوگوں کو صرف اپنے سے جوڑتے ہیں، اپنی ذات سے نتھی کر دیتے ہیں، اللہ تک جانے ہی نہیں دیتے. خبردار، ہمارے بغیر تمہاری اس سرکار تک پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پتہ ہے اس سرکار تک پہنچ ہو گئی تو پھر ہماری ٹھگیاں سامنے آ جائیں گی. اس لیے میں دوسروں کو اس سرکار تک جانے ہی نہیں دیتا. میں صاف کہہ دیتا ہوں، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری موڑتا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت سنتا ہوں. یہ نہیں کوئی حاجی نمازی ہو جائے پھر سنتا ہوں، یہ نہیں کوئی بڑا وضو میں ہو جائے پھر سنتا ہوں، نہیں، جب بھی پکارے. یہ نہیں کہ بڑے نیکوکاروں کی سنتا ہوں، جنید بغدادی بندہ بن جائے پھر سنتا ہوں، کہ نہیں، کوئی بھی پکارے، زانی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، سو اس نے قتل کیے ہوں، ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. جتنی اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی اتنے ہی اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور بندہ کمپلیکس سے اتنا ہی زیادہ باہر نکلے گا. آج دنیا تو بالکل بے نقاب ہو چکی ہے نا، ہر چیز میڈیا کے اوپر ہے. جو ایک کمرے کے کوارٹر میں 10 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی کیبل لگا کر 10 کنال کے محلات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، راہ ٹپکا رہے ہوتے ہیں. پھر وہی بچے بڑے ہو کر ڈاکو بننے لگتے ہیں. وہ تو بیچارے چھوٹے موٹے ڈاکو بنتے ہیں نا، جو 10 کنال میں رہتے ہیں وہ بڑے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ مہذب ڈاکو ہوتے ہیں، وہ بڑے معصوم ڈاکو ہوتے ہیں، کیوں وہ پکڑے نہیں جاتے. یہ جو کوارٹروں میں ڈاکو ہوتے ہیں یہ تو 1-2 ڈاکہ مارنے کے بعد پولیس مقابلے میں اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈاکہ مارنا نہیں آتا، ان پڑھ ہوتے ہیں. جو بڑے انجینئر ہوتے ہیں ان کا ڈاکہ بھی بڑا انجینئرڈ ہوتا ہے، پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے، پھر آ کے ہاتھ کھڑا کر کے پھر ووٹ لے کے پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. ہم سے بڑا تمہارا کوئی ہمدرد دنیا میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مستغنی ہے. غنی کے اندر دونوں مطلب آ گئے، ہر چیز کا مالک اللہ، اور دوسرا مطلب مستغنی، بے نیاز. کہ جب تم سب محتاج ہوئے تو محتاج کون نہیں، کا صرف اللہ محتاج نہیں. واللہ هو الغنی، وہ اللہ محتاج نہیں جس کے تم سب محتاج ہو. آیت سے لفظ سے جڑا ہوا ہے. قرآن سے جڑیں گے، قرآن آپ کو بے ربط نہیں لگے گا. اگر اپنا تعلق قرآن سے دیکھنا ہو نا تو قرآن پڑھ کے دیکھیں. قرآن جتنا آپ کو بے ربط لگے گا سمجھ لیں اتنا آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. آپ جڑتے جائیے، قرآن میں ربط جڑتا جائے گا آپ کے سامنے. یہ اللہ کی حکمت ہے. آپ جس کی مجلس میں ہمہ وقت بیٹھتے ہیں نا اس کے اشارات کو بھی آپ سمجھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں اس کی جسٹ انڈیکیشن آپ کو فوراً سمجھ آتی ہے، فوراً انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. بھائی یہ مطلب ہے، دانشور یہ دانشوری بکھیر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس تحریر کی انڈیکیشن یہ ہے، یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے. بالکل اسی طرح جس نے پوری زندگی قانون میں لگائی ہوتی ہے وہ قانون کی بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ اس نے اپنی زندگی لگائی ہے. وہ کتابوں میں رچا بسا اتنا ہے، وہ قانون کی تعبیر و تشریح میں رچا بسا اتنا ہوا ہے کہ اس کے سامنے ایک بات آتی وہ بال کی کھال اتار دیتا ہے، اسے سب پتہ چل جاتا ہے. بس قرآن سے جڑ جائیے، آپ کو خود ہی پتہ چلتا جائے گا. موتی آپ کے سامنے علم کے آتے چلے جائیں گے، آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. وہ یہ قرآن کا اعجاز ہے. جاہل بھی قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے اسے بھی موتی ملتے ہیں، بڑے سے بڑا دانشور بھی آ جائے تو اسے بھی موتی ملتے ہیں. جاہل کو اپنی سطح پر ملتے ہیں، عالم کو اپنی سطح پر ملتے ہیں، لیکن یہ موتی کبھی ختم ہونے میں آتے نہیں ہیں.
کبھی ختم نہیں ہوتا. یہی تو اس کا زندہ معجزہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ هو الغنی. اللہ ہی غنی اور مستغنی ہے، تم جس کے سب محتاج ہو. الحمید، اللہ ہی حمید ہے، تعریف والا ہے. کیوں؟ ساری ضرورتیں وہی تو تمہاری پوری کر رہا ہے. وہ ضرورت پوری کرے نہ کرے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، حمد والا ہے. محمود، حمید کے لیے کسی تعریف کی ضرورت نہیں. محمود تب ہوتا ہے جب بندہ کسی کی تعریف کرے. میں نے تعریف کر دی، میں حامد ہوا. میں نے ان کی تعریف کر دی، یہ محمود ہوا. حمید بندہ ہے، ذات ہے ہی تعریف والی، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. اللہ اپنے آپ کو حمید کہہ رہے ہیں، تم میری تعریف کرو نہ کرو، میں محتاج نہیں ہوں، میں آپ ہی تعریف والا ہوں. ایک غیر مسلم محقق نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہتا جس کی کتاب ہے اس نے اپنی ہی تعریف لکھی ہے اس میں. بس ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ اپنی ہی تعریف لکھی ہے اللہ نے اس کے اندر. اللہ نے اپنا ہی تو تعارف کروایا، اپنی ہی تعریف لکھی ہے. اللہ کی تعریف دل میں رچ بس جائے. قرآن کریم کا یہی تو مقصد ہے. ان یشأ یذہبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو چلتا کرے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ نہیں پیدا کرنے کے بعد اب اللہ مجبور ہو چکا کہ کیسے آبادی ختم کرو. انسانوں کی تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، سرحد والے تو 12 بچے پیدا کرتے ہیں، کیسے ختم کروں نا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ان یشأ یذہبکم، اللہ چاہے تم سب کو چلتا کرے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ چاہے تم سب کو چلتا کر کے ایک نئی مخلوق کو بسا دے جو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام اللہ پہ کوئی مشکل نہیں، کوئی دشوار نہیں. کس طرح اللہ اپنی شان بتا رہا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کا دن ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا، اس کا مطلب ہر ایک نے بوجھ اٹھانا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. نہ اس سے اجازت ہوگی، نہ اس کے اندر ہمت ہوگی، نہ اس کے اندر وہ دنیا کا والا خیال ہوگا نہیں یہ میرے ابا ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میری بیٹی ہے. نہ نہ نہ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ کا قانون عدل یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں بھی اللہ کا قانون عدل یہی ہے، کسی ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہ ڈالا جائے. اور یہاں بیٹا غائب ہوتا ہے تو بوڑھے باپ کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے. بھائی غائب ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل قانون عدل کے خلاف ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر گناہ ایک کا ہے تو آپ اس کی سزا میں دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے، اجازت نہیں ہے. آپ اپنے دوسرے معاملات ٹھیک کریں، آپ اپنا خود ریاستی ظلم بند کریں. پھر لوگ جو ہیں انفرادی ظلم، ان لوگ بھی اپنا انفرادی ظلم بند کریں. یہاں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. ہر فرد کی، ہر ادارے کی، ہر شعبے کی غلطیاں اپنی جگہ مسلم ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ میں بھی اپنی غلطی تسلیم کروں، آپ بھی اپنی خطائیں تسلیم کریں اور بہتری کی طرف سفر کریں. لیکن یہاں جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، چاہے وہ فرد ہو یا اجتماع ہو. جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتا. یہ بات غلط ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ سے لدا ہوا کوئی بندہ، گناہوں کا بوجھ لدا ہوگا اس کے اوپر، بوجھ سے لدا ہوا کوئی بندہ کسی کو پکارے گا کہ آ جاؤ یار ذرا شیئر کر لو میرے ساتھ. دنیا میں شیئرنگ چلتی تھی، یہاں بھی ذرا شیئرنگ ہو جائے. کہا لا يحمل منہ شیء، اس کا ذرہ بر بوجھ نہیں اٹھایا جا سکے گا. نہ ہمت ہوگی نہ اجازت ہوگی. کہا یار شاید باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا لے. دنیا میں ماں باپ اولاد کے لیے قربانی دے دیتے ہیں.
ماؤں کی مثالیں زندہ موجود ہیں، باپ کی مثالیں موجود ہیں. بیٹے والدین کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھلے کتنا ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ اجازت ہوگی نہ ہمت ہوگی. اور یہاں کہا بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بیڑا پار ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے جو ابھی بھی اسلام لے آتے تھے، کہتے یار واپس آ جاؤ اپنے مذہب کی طرف، تم جنت جہنم کے عذاب سے ڈر رہے ہو نا، کہا عذاب ثواب ہمارے اوپر، ہماری گردن پہ ڈال دو، ہم تمہارا دکھ جھیل لیں گے، آ جاؤ واپس آ جاؤ. قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. ارے یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. وہ تو قدیم جاہلیت تھی. جدید جاہلیت میں بھی نام نہاد شناختی کارڈ کے مسلمان ایسے موجود ہیں جو بڑے بڑے مذہبی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، پھر سارے غم سے پاک. جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں دے دیتے ہیں، DHA کا پلاٹ جیب میں ڈال دیتے ہیں. جو جنت کا پلاٹ لے سکتا ہے وہ ڈیفنس میں پلاٹ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟ وہ خود ہی لینا، آپ سے پلاٹ کیوں لیتا ہے؟ اس کا مطلب بیوقوف وہ نہیں، میں اور آپ ہیں، شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں شارٹ کٹ نہیں چلتا. دنیا اندھی بہری ہے، لولی لنگڑی ہے، اس کے اندر سب چل جاتا ہے، سارے شارٹ کٹ چل جاتے ہیں، جعلی ڈگریاں بھی چل جاتی ہیں، سب کچھ چل جاتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں چلتی. فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب گارنٹی مل گئی سب کچھ. نہ جی نہ، پہلے وہ اپنے آپ کو تو بچائے جو آپ کو گارنٹیاں دیتا پھرتا. ارے جو بندہ اپنے پیٹ کے اندر اپنے پخانے کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتا وہ آپ کو گارنٹی دے کیسے سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ارے اسے قبض ہو جائے تو اسے قبض کشا کھانی پڑتی ہے، وہ آپ کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا؟ اتنی سی بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کا پیٹ بھوجن ہو جائے تو اسے واش روم جانا پڑتا ہے، اسے گندگی نکالنی پڑتی ہے. انسان کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ گند ہی نکلتا ہے، کوئی خوشبو نکلتی ہے؟ ابھی سوئی چبو دے بلڈ نکلے گا، گند ہی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا ہے؟ آپ اسے صاف کرتے پھرتے ہیں. جن کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی تو اس کو صاف کرتے ہیں. زخم ہو جائے پیپ ہو جاتی ہے، کچھ گھنٹے گزر جائیں تو آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے، آپ کو سونا پڑتا ہے، آپ کو آرام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کھانا پڑتا ہے، آپ کو پینا پڑتا ہے. اللہ نے لمحہ لمحہ گڑی گڑی مجھے اور آپ کو محتاج بنا کے رکھا ہے. انتم الفقراء الی اللہ. اور یہ بندہ اپنے آپ کو مشکل کشا بناتا پھرتا. ایک ایک سانس میں اللہ نے بندے کو محتاج بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ صرف دنیا کا توازن خراب ہو جائے پوری کائنات تباہ ہے. سورج زمین سے کتنے فاصلے پر ہے، چاند زمین سے کتنے فاصلے پر ہے، دیگر سیارات زمین سے کتنے فاصلے پر، پھر زمین کے اندر جو پانی ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے. یہ سارا اللہ نے توازن برقرار رکھا ہوا ہے. یہ توازن ذرا الٹ جائے پوری کائنات سیکنڈ سے بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو کے رہ جائے. آج کا بندہ ایٹم بم سے ڈرتا ہے، اللہ کی قدرت سے نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے ایٹم بم ہوگا تو ایسے ہوگا، بڑے بڑے ریسرچر سامنے آتے ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. یار یقیناً ہوگا، لیکن اس سے بڑا کہیں خطرہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ بار بار اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں وہ وقت آئے گا تم بچ نہیں سکو گے. ایٹم بم سے آج بھی بچاؤ آسان ہے، آسان تو ہو یا نہ ہو، بچاؤ ممکن ہے، بچاؤ ممکن ہے. لیکن جب اذا زلزلت الارض زلزالها آئے گا اس وقت کوئی بچ نہیں سکے گا. وہی بچے گا جس سے اللہ بچائیں گے. اللہ اسی کو بچائیں گے جو اس سے پہلے اللہ پر ایمان لا چکا ہوگا. اس سے کوئی نہیں ڈراتا کوئی کسی کو. لا الہ الا اللہ. اور اس ڈرانے کو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ صوفی مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مجھ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس میری ذات کا میری صفات کا علم ہے، وہی مجھ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب جو یہ کہتا ہے یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں وہ بہت بڑا جاہل ہے قرآن کی نظر میں.
اللہ کی نظر میں، چاہے وہ دنیا کی جتنی بڑی ڈگری ہیں اس کے پاس، قرآن اسے جاہل سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. میرے نبی آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے. تو یہاں دو چیزیں آ گئیں کہ ہدایت کس کو مل سکتی ہے؟ جس کی فطرت میں خوف خدا موجود ہو. ہدایت کسے مل سکتی ہے؟ جس کے اندر نماز قائم کرنے کی اہلیت ہو. اور جو نماز پڑھتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نماز ہے ہی عاجزی کا نام. سب سے پہلے سب کچھ چھوڑ کے آپ ایسے کر لیتے ہیں، پھر مزید جھک جاتے ہیں، پھر جھکاؤ کے انتہا پہ چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جھکاؤ کے انتہا پہ آپ چلے جاتے ہیں. وہ تکبر کر کیسے سکتا ہے؟ وہی بندہ زمین سے سر اٹھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا ابتدا کیسے ہو رہی ہے، سب کچھ پیچھے آپ پھینک رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. مزید ترقی ہو گئی، ایسے کیا. پھر ترقی کی منتہا پہ پہنچ کے آپ اپنی جبین نیاز، اپنا سر، آپ اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں سیدھے اس کے اوپر. یہاں تو قالینیں ہیں نا، مسجد نبوی میں تو کنکر ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، اس پہ سر رکھتے تھے. اور یقین کیجئے آپ ذرا اس کیفیت میں لا کر سر کو رکھ کے تو دیکھیں. ہم نے نماز کو روٹین کا کام بنایا ہوا ہے. ہم نے نماز کو روٹین کا کام بنایا ہوا ہے. 4 منٹ ہے میں 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں، ایسے کر کے 4 رکعت پوری کر لیتے ہیں. یہ ہم نے کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے اپنے پاس. اس سے وہ نماز کی کیفیات پیدا نہیں ہوتی ہیں. نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اپنی ساری بڑائی ختم کر کے اعتراف کر دیا، اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انتم الفقراء الی اللہ. بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اللہ کو سب کچھ سمجھے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ چیز پیدا کریں، سجدہ کریں. وہ سجدہ جو کیفیت پیدا کرے گا 1000 سجدے بھی نہیں کر سکتے. یہ تو میرے اور آپ کے اوپر ہے، یہ تو میرے اور آپ کے اوپر ہے. تو یہاں کہا کہ جا رہا ہے میرے نبی آپ کن کو ڈرا سکتے ہیں؟ جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے، جس کے اندر یہ اہلیت موجود ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جس سے نماز قائم کرنے کی اہلیت موجود ہے. نماز ادا نہیں، نماز قائم کرنے کی. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. ہدایت اسے ہی مل سکتی ہے جو خوف خدا رکھے اور اس کے اندر عاجزی ہو. جس کے اندر تکبر ہو ہدایت اسے بھی نہیں ملتی. جو خدا کے عذاب سے بے خوف ہو جائے ہدایت اسے بھی نہیں ملتی. وہ ہدایت پہ آ کے بھی ہدایت پہ نہیں ہوتا جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا. وہ ہدایت آپ پہ آ کے بھی ہدایت پہ نہیں ہوتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کی گردن میں سریا ہوتا. لا الہ الا اللہ. وَإِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى. اور جو کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے. یہ ساری تفسیر انتم الفقراء الی اللہ کی ہو رہی آگے ساری. اللہ کہتے ہیں تم سب کے سب میرے در کے فقیر، میں ہی غنی مستغنی ہوں، اپنی ذات میں حمد والا ہوں، تمہاری تعریف کی کوئی مجھے ضرورت نہیں. یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، میرے لیے تھوڑی کرتا ہے. اللہ کتنی شان بے نیازی دکھا رہے ہیں اپنی. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں تمہاری عبادات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ عبادات تمہارے اپنے نفع میں جا رہی ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. دنیا میں جتنی مرضی تم زندگی گزار لو، سینچریاں کر لو، 120 سال عمر، 110 سال عمر، 150 سال عمر، کہاں جاؤ گے؟ پلٹ کے تم نے میرے پاس آنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. پلٹ کے آنا ہے تم نے. بس یہ بندہ ذہن میں رکھے، پلٹ کے جانا اس دربار میں ہے، بندے کے سارے نخرے ختم ہو جاتے ہیں، سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے. اب آگے سنیے، بڑی کمال کی آیات ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر. اندھا بینا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور. تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور.
ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء والاموات، ارے لوگوں زندے اور مردے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے جس کو مرضی سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، میرے نبی جو قبروں میں پڑے ہوئے آپ انہیں سنا نہیں سکتے. اللہ چاہے تو اللہ تو پتھر کو بھی سنا دے، لیکن میرے نبی آپ جو قبروں میں پڑے ہوئے آپ انہیں سنا نہیں سکتے. قرآن کی صاف آیات جا کے پڑھیے. اب ذرا ان آیات کو کھولتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا، مزہ آتا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے. وما یستوی الاعمی والبصیر، ارے اندھا اور بینا برابر نہیں. ایک بندہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نوازشوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات سے آنکھ بند کر کے اندھا بن کے زندگی گزارتا ہے. وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی بغیر بنائے والے کے نہیں بن سکتی. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کمرہ بغیر بنانے جب تک نہ بنایا جائے کمرہ نہیں بن سکتا. وہ یہ قانون بناتا ہے کہ کوئی چیز جب تک کوئی محرک نہ ہو اسے کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. جب تک کوئی روکنے والی چیز نہ ہو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. نیوٹن کے قوانین ہے نا، وہ یہ خود قانون بناتا ہے اپنی وزڈم کو استعمال کر کے. حرکت کے لیے محرک ضروری، ساکن کے لیے مسکن ضروری، جو اسے کوئی ساکن کر دے وہ ضروری ہے. لیکن پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی عقل کو خود ہی تالا لگا دیتا ہے. کائنات پر رکھ کر خالق کائنات کی معرفت میں فوراً آنکھیں بند کر کے اندھا ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اندھا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں. ایک بینا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وزڈم دی ہے، شعور دیا ہے، حواس دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے وہ کام لیتا ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو، قدرتوں کو، عظمتوں کو دیکھتا ہے. کائنات کے ذریعے وہ صاحب کائنات کی معرفت حاصل کر کے خالق کائنات کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ بینا ہے، یہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے. ان دونوں کا رویہ برابر نہیں ہے. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں. قرآن کریم نے ہدایت کے معاملے میں کبھی بھی لفظ نور کی جمع استعمال نہیں کی اور تاریکی کے لیے ہمیشہ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. بتا دیا تاریکیاں بتیری ہیں، نور صرف ایک ہی ہے. وہ اللہ کا راستہ ایک ہے، باقی سب کچھ غلط ہے، تاریکیاں ہی تاریکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زگزیگ کیسے کھینچے، کہ یہ سب شیطانی راستے ہیں. صراط مستقیم، سیدھی لکیر کھینچی، کہ یہ صرف ایک اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. کہ ولا الظلمات ولا النور، تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہے. ساری تاریکیاں شیطان کی طرف جاتی ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. جو بینا ہوتا ہے وہ ان تاریکیوں سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے دیے ہوئے نور میں سفر کرنے لگتا ہے. جو اندھا ہوتا ہے وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ نور کی طرف خود ہی سفر نہیں کرتا. ولا الظلمات ولا النور، جس طرح اوپر اندھا بینا برابر نہیں، تو اندھے اور بینے کو جو چیز حاصل ہو رہی ہے تاریکیاں اور وہ بھی برابر نہیں. جو اندھا ہوگا وہ تاریکیوں میں بھٹکے گا، جو بینا ہوگا اسے ہدایت کا نور ملے گا. ولا الظل ولا الحرور، یہ لفظ کا تعلق ہے. ذرا آپ نگاہ رکھیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا کہ آپ سن رہے ہیں اور الحمدللہ آپ سنتے بھی ہیں. ولا الظل ولا الحرور، ارے ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں ہے. جہنم تپش ہی تپش ہے، جنت اللہ کے یہاں چھاؤں ہی چھاؤں ہے. جو اندھا اور بینا ان کا طرز عمل، ان کا ایک کا طرز عمل تاریکیوں میں بھٹکنا، دوسرے کا طرز عمل نور کے اندر اپنا سفر کرنا، ہدایت کے نور کو لینا. تو انجام کیا ہے؟ ایک کا انجام ٹھنڈی چھاؤں ہے اور ایک کا انجام دھوپ کی تپش ہے، جہنم کی تپش ہے. ارے جس طرح دھوپ کی تپش اور جہنم کی جنت کی ٹھنڈی، جس طرح ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش برابر نہیں، جنت اور جہنم بھی برابر نہیں. جیسا رویہ رکھو گے ویسے ہی تمہیں
اجر ملے گا، انجام ملے گا. اوپر آما ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹکتا ہے، اسے تپش ملے گی. اوپر بصیر ہے، بینا ہے، وہ نور کو لیتا ہے، اسے جنت کی چھاؤں ملے گی. اب آگے مزید چلیں، لفظ لفظ کا تعلق ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. ارے زندہ اور مردہ برابر نہیں. اب یہ تعارف ہو رہا ہے. اوپر ہے نا آما، اندھا. اندھا تاریکیوں میں ہے، جب وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہا تو اسے کیا ملا؟ جہنم ملی. اوپر بینا ہے، اس نے نور لیا، اسے کیا ملا؟ جنت کی چھاؤں ملی. اب دونوں کا تعارف سامنے آ گیا. دونوں کا تعارف کیا ہے؟ ایک زندہ ہے، دوسرا مردہ ہے. اللہ کہتے ہیں زندہ اور مردہ میرے ہاں برابر نہیں. جو پوری کائنات پہ غور کر کے مجھ تک پہنچ جاتا ہے وہ زندہ ہے. جو پوری کائنات پہ غور کرنے کے بعد بھی مجھ تک نہیں پہنچتا، حالانکہ میں نے اسے قوت تمیز دی، قوت شعور عطا کی، قوت فیصلہ دی، تمام قوتیں میں نے اسے دے دی، لیکن ان قوتوں سے اس نے اپنی دنیا کا کام لیا نہیں لیا تو میری معرفت کا کام نہیں لیا. وہ امیبے تک چلا گیا، وہ کیڑوں تک چلا گیا، ان کی نسلوں تک چلا گیا کہ بھئی یہ نسل پھیلتی کہاں ہے، ختم کہاں ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس نے کتوں کے اوپر فیکلٹیز قائم کی، بڑی بڑی چیئرز قائم کی، یونیورسٹیز کے اندر، لیبارٹریز کے اندر تحقیق ہو رہی ہے. نہیں اس نے تحقیق کی تو اپنی جان کے اوپر تحقیق نہیں کی. میں کہاں سے آیا، میں نے کہاں جانا، مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. میرے بندو ان لوگوں کی طرح کبھی بھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اللہ نے انتقام کے طور پر ان کے لیے ان کی ذاتوں کو بلا دیا. اور وہ پوری دنیا کی تحقیق کرتے پھرتے نہیں کرتے تو اپنی جان کی تحقیق نہیں کرتے. ہم کہاں سے آئے؟ آپ انگریزوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ آج تک جغرافک چینل کے اندر کتنا آسان ہو چکا ہے. شیروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کی ایک ایک عادت کو پکڑتے ہیں. اور ہمارے نتھو پھتو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو جی اصل ریسرچر تو یہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اصل ریسرچر وہ ہیں جو جنت اور جہنم کی ریسرچ کر کے فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کہاں جانا کہاں نہیں جانا. شیروں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے والوں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، اللہ کی نبی کے فرامین کی صحبت بیٹھنے والوں کو ہم دقیانوس سمجھتے ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. ارے زندے اور مردے برابر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو کتنی چیزیں اوپر سے ثابت ہو گئی. اوپر اندھا اور بینا ہے، اس کے بعد ان کا رویہ ہے. اندھے اور بینا روی کی وجہ سے اندھے بنے. ٹھیک ہے. انسان ہے، اس نے رویہ ایک اپنایا تو اندھا بن گیا، صحیح رویہ اپنایا تو بینا بن گیا. اس کے بعد اس کا انجام ہے جنت یا جہنم. ٹھیک ہے. انسان، رویہ، انجام. اس کے بعد اللہ ضابطہ بتا رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء. کیونکہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو وزڈم دی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. کون ہے جو جہنم کمائے؟ کون ہے جو اتنا خسارے کا سودا کرے جنت میں نہ جائے؟ اللہ کہتے نہیں، لوگ ہیں، کرتے ہیں لوگ. کہ ان اللہ یسمع من یشاء. یہ چوتھی بات سامنے آ رہی ہے. اللہ تو چاہے جس کو مرضی حق کی بات سنا دے اور اس کو جبران اللہ مسلمان کر دے. وما انت بمسمع من فی القبور. میرے نبی آپ کافروں کو جبران ہدایت کی بات سنا کے انہیں زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو تشبیہ دی مردوں سے کہ جس طرح مردہ نہیں سنتا، بالکل اسی طرح میرے نبی یہ کافر آپ کی بات کو نہیں سن رہے. جس سے تشبیہ دی جاتی ہے نا وہ بڑی قوی ہوتی ہے، زیادہ قوی ہوتی ہے. تو یہاں مشبہ بھی مردے ہیں، کہا جس طرح مردے نہیں سنتے، یہ آپ کی ہدایت کی بات کو نہیں سن رہے. ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کی حس جواب دے چکی ہے. لا الہ الا اللہ. تو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی اللہ کے ہاں جو ہدایت کا قانون ہے وہ زبردستی والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ باپ بہت بڑا نیک ہے اولاد بھی صدقے میں نیک بن جائے خود بخود. نہیں، اللہ آسانی ضرور پیدا کرتا ہے. باپ نیک ہو تو اولاد کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ نہیں کہ باپ نبی ہو تو بیٹا نبی تو چھوڑے نیک ہو، ضروری کوئی نہیں. باپ پیغمبر ہے، بیٹا کافر ہے. میاں پیغمبر ہے، بیوی کافر ہے. بیٹا نبی ہے، باپ کافر ہے.
آپ اس باپ کو چچا کہتے ہیں نا، پھر قرآن اسے باپ کہہ رہا ہے، آپ اسے زبردستی چچا بناتے ہیں، تو آپ کی مرضی. پورے قرآن میں آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا ابا ہی کہا گیا ہے، کہیں بھی چچا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. قرآن کریم میں جب تک ایک لفظ کا حقیقی معنی ممکن ہو، اس کا جو غیر حقیقی معنی ہوتا ہے اس کی طرف ٹریول نہیں کیا جاتا، ممنوع ہے. ورنہ آپ پورے قرآن کریم کو مجازی معنی کی بھیڑ چڑھا دیں گے، غیر حقیقی معنی کے سپرد کر دیں گے. پھر قرآن کی تفسیر بلکہ تحریف کا وہ دروازہ کھولے گا کہ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے. باپ اپنے بچے کو آگ کر دیتا ہے، آپ کو وکیل بھی کر لیتا ہے کہ اخبار میں لکھ دو میں نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا. اللہ اس آگ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. باپ کے مرتے ہی شرعاً جس کو آگ کیا گیا ہے وہ بھی وارث ہو جاتا ہے. یہ تو ہوا قانون دنیا کا. اور دین کا، باپ بہت بڑا ولی ہو، بیٹا بھی صدقے میں ولی بن جائے، نہیں. باپ نبی ہے، بیٹا بھی صدقے میں ایمان والا بن جائے، نہیں. اس کو خود محنت کرنی ہوگی، اس کو خود دین کی طرف آنا ہوگا. ہاں وہ ایک قدم بڑھائے گا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خدا کا قانون ہدایت انتہائی بیلاگ اور غیر جانبدار ہے اور انتہائی قیمتی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو دنیا کے اندر ایک قطرہ گونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا. دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس لیے جو یہاں بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ عمومی طور پر اس کو بہت زیادہ بھی دے دیتا ہے. اللہ گھٹاتا بھی بڑھاتا بھی ہے. اللہ کا اپنا قانون ہے. اللہ بڑھا کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ گھٹا کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. کیوں بھائی؟ کہ ان انت الا نذیر. میرے نبی آپ کا مقصد، آپ کا منصب ڈرانا ہے، آپ جبار نہیں ہیں. وما انت علیہم بجبار. آپ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں، بس آپ نے انجام سے آگاہ کرنا ہے. اب کوئی اپنی مرضی سے آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو حق دے کے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. حق دے کے بھیجا، جو حق پہ آئے گا اس کے لیے بشیر ہیں. بشیر و نذیر تو سب کے لیے ہیں، لیکن بشارت ملے گی کسے؟ جو حق پہ آئے گا. اور خوف کسے ملے گا؟ جو حق پہ نہیں آئے گا. تو آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، حق دے کے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا نبی نہ بھیجا ہو. ہر بستی کے اندر، بستی سے مراد یہ جہاں جہاں تک جس زمانے میں اس نبی کی آواز پہنچ سکے. اور یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. دیکھیں دنیا کی یہ دنیاوی ترقیاں چند سو سال کے مرہون منت ہے. اس سے پہلے بھی دنیا میں ترقی یہ تھی. یہ نہیں کہ دنیا میں فلسفی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی. یہ افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط، یہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، قبل مسیح کے ہیں. یہ کوئی آج کے تو نہیں ہے. آج بھی ان کی پولیٹیکل تھاٹس، الفاظ بدل بدل کے ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں. کہاں کے؟ اس وقت کے. ارسطو، بقراط، سقراط کے قوانین آج بھی ہیں. لا الہ الا اللہ. جس نقطے پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ نقطہ ذہن سے نکل گیا. بہرحال میں بات کر رہا تھا ہر بستی میں اللہ نے نذیر بھیجا ہے. تو ہاں جو نقطہ ذہن میں آ گیا، بات یہ ہے جب جس دنیا میں جہاں تک ابلاغ چل سکتا تھا وہاں تک اللہ نے نبی بھیجا. جہاں اس کی ابلاغ کی حد ختم ہو جاتی تھی اس سے آگے کسی اور نبی کو اللہ مبعوث فرماتے تھے. جب ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے پوری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا. اب پوری کائنات میں ابلاغ، صداقت کی بات کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ اللہ نے اپنے ذمے لے لی. آج آپ بتائیں ابلاغ ہے کہ نہیں؟ اسی سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ کو آخری نبی نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں بنایا.
بناتے تو اللہ تعالیٰ ابلاغ کے ذرائع پیدا کر دیتے، نہیں بنایا، ابلاغ کے ذرائع بھی پیدا نہیں کیے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنایا تو ابلاغ کے ذرائع بھی پیدا کر دی۔ آج دنیا کے آخری کونے تک محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچتی ہے، لیکن اگر آج بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جس تک محمد الرسول اللہ کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے بھی قوانین ہے۔ اللہ کی توحید پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی وزڈم ہے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اس کے اندر اتنی وزڈم ہو کہ وہ ایک ہستی کو پہچان لے، پوری کائنات کو بنانے والا وہ، بگاڑنے والا وہ، چلانے والا وہ، بس اس بنیاد پہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اگر اس اپنی اس وزڈم کو استعمال نہیں کیا تو وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم۔ میرے نبی، اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں، اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ میرا نبی، یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے بھی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ بھائی نبیوں کو کیوں جھٹلایا؟ کیا ان کے پاس کوئی کمی تھی دلائل کی؟ کا نہیں، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کے آئے تھے۔ بینات کے تین بڑے میننگ ہیں، ہر تفسیر میں وہ ایک وقت یہ تینوں میننگز نہیں لکھے ہوتے، اس لیے آپ یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں جب بینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ بینات، واضح تعلیمات، بینات واضح تعلیمات پر واضح دلائل، بینات ان واضح تعلیمات کے اوپر معجزات۔ ان تینوں کو یاد رکھیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ کہیں ایک معنی ہوتا ہے، کہیں دونوں ہوتے ہیں، کہیں تینوں لیے جا سکتے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، یہ وہ آیت ہے جہاں تینوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول واضح تعلیمات لے کے آئے، واضح دلائل لے کے آئے تعلیمات پر، اور واضح معجزات لے کے آئے۔ وَبِالزُّبُرِ، صحیفے لے کر آئے۔ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، کتاب منیر لے کے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانی کتابیں صرف 4 نہیں ہیں، مشہور 4 ہیں، ورنہ بہت ہیں۔ ہر رسول کو زبور ملے ہیں اور بہت سو کو مستقل کتاب ملی ہے، مستقل شریعت ملی ہے۔ بہت بڑی تعداد کو مستقل شریعت نہیں ملی، وہ پہلے ہی جو نبی کی شریعت تھی اسی کو وہ لے کے آگے چلے ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، انبیاء رسول لے کے آئے، واضح معجزات لے کے آئے، صحیفے لے کر آئے، کتاب لے کے آئے، اللہ نے پھر ان قوموں کو مہلت دی، کیونکہ خدا کے ہاں مکافات عمل سے پہلے قانون مہلت چلتا ہے۔ اللہ جزا سزا سے پہلے مہلت پوری دیتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی کتنی ٹائمنگ ہے، کتنی مہلت ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، یہ ثم بتاتا ہے کہ مہلت ملی ہے، پھر اللہ نے پکڑا، فوراً نہیں پکڑا، ثم تاخیر کے لیے آتا ہے۔ یہ ثم کا عربی کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہیں مہلت ملی ہے درمیان میں۔ لا الہ الا اللہ، کاش آپ کو عربی کا ذوق پیدا ہو جائے آپ کے اندر، پھر قرآن پڑھتے ہوئے بھی چس آ جائے آپ کو۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر انکار کرنے والے کو میں نے دبوچ لیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دبوچ لیا ان کو۔ فکیف کان نکیر، پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔